بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی رستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدود کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ شاید آپ زندگی کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں آپ حد سے زیادہ الجھ چکے ہیں، تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ کبھی تو آپ لاپرواہ سے ہو جاتے ہیں، کبھی ایک عجیب سی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں تو کبھی ایک دم رابطے میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اب صبر اور برداشت ختم ہو رہے ہیں، اور اس سب کشمکش میں آپ بہت الجھ چکے ہیں۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں آپ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ شاید ہر انسان کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں اللہ مختلف طریقوں سے ان کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ کچھ انسان تو توجہ ہی نہیں دیتے اور اپنی ہی لہر میں چلتے جاتے ہیں، لیکن کچھ انسان اللہ کے دیے ہوئے اس موقع پر توجہ دیتے ہیں۔ ہر انسان آزمائش پر مختلف رد عمل دکھاتا ہے، لیکن جو لوگ اس سفر کے درمیان الجھ جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان دنیا کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی قبول نہیں کر پاتے۔ ہم خوشی کو تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن غم کو قبول نہیں کرتے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم توازن کھو دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنے من میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتے ہیں، اور انہی سوالوں اور جوابوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ آزمائش کے پیچھے چھپی اللہ کی حکمت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ جہاں اللہ ہمیں صبر سکھانا چاہتا ہے، وہیں ہم بے صبر ہو جاتے ہیں۔ جہاں شکر کا امتحان ہوتا ہے، وہیں ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اور تب ہی ہم اپنے لیے آزمائشوں کو اور بھی مشکل بنا لیتے ہیں۔ ابھی جو آپ الجھے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو اللہ دکھانا چاہ رہا ہے، بلکہ آپ وہ دیکھنے کی کوشش میں ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ حقیقت میں نہیں جی رہے، یا تو آپ خیالوں کی دنیا میں اتنے کھو چکے ہیں کہ حقیقت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، یا پھر وسوسوں سے اتنا ڈر چکے ہیں کہ آگے آتی ہوئی آسانی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہم انسان ہیں، اور ہم نے سفر تعمیر میں ایک ایک قدم صبر اور شکر کے ساتھ اٹھانا ہے۔ ہم ایک دم 2-3 قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے ہمیں جو بھی مرحلے پیش آئیں، چاہے وہ ہمیں اچھے نہ بھی لگیں، ہم نے پھر بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ ہماری توجہ صرف اس مرحلے میں چھپی حکمت کی طرف ہو، پھر غور و فکر کرنے میں حکمتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور کبھی حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلتے رہیں کہ کبھی نہ کبھی صحیح وقت پر سب سمجھ آ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی جو مل جانا کامیابی ہے، تو کبھی کبھی کسی چیز کا نہ ملنا ہی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اختیار کل اللہ کو مان لیں کہ جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور یہ فلسفہ بہت وسیع ہے کہ ہم انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔
میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر آپ قدرت کے نظام اور وقت سے ہٹ کر اپنی مرضی سے چلنا چاہیں گے تو آپ الجھ جائیں گے، لیکن اگر آپ قدرت کے نظام کو بہتر مان کر وقت کے ساتھ چلتے جائیں گے تو ضرور آپ ایک واضح منزل تک پہنچ جائیں گے۔ منزل کب ملے گی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور سمجھ چکی ہوں کہ ہمیں منزل تب ملتی ہے جب ہم وہ امتحان پاس کر لیتے ہیں جس کے لیے اللہ ہمیں یہ سفر کروا رہا ہوتا ہے۔ وہ امتحان صبر کا بھی ہو سکتا ہے، شکر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر گناہوں سے خود کو نکالنا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ امتحان قربانی کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بس قربانی دینے کے لیے راضی ہو جائیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تھے۔ وہ امتحان توازن کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر سمجھوتے کا امتحان، کہ جہاں ہم اپنے اور دوسروں کے مزاج کے درمیان ایک توازن قائم کرنا سیکھ جائیں۔ وہ امتحان سخت دل کو نرم کرنا بھی ہو سکتا ہے یا پھر دنیا کی محبت کو کم کر کے اپنے دل میں اللہ کی محبت ڈالنا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال امتحان کو سمجھ لینے اور اس میں کامیاب ہو جانے کے بعد منزل خود سامنے ہی نظر آ جائے گی۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سفر کے کس حصے سے گزر رہے ہیں، آپ کا اصل امتحان کیا ہے، اور آپ نے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کیسے قدم اٹھانے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اب آپ ذرا رک کر گہری سانس لے کے غور و فکر کریں کہ آپ کو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زندگی جیت جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ زندگی جینے کے لیے مقصد زندگی پانا بہت ضروری ہے، اور جو مقصد کو پا لیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ انکار نہیں ہے، اللہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔